اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت عالی مرتبت میں سلام عرض کرتا۔ بعد السلام آپ تمامی حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں شب قدر، شب نزول قرآن کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ شب قدر ایک بہت ہی زیادہ اہمیتوں اور برکتوں والی رات۔ اس مکمل رات میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت خداوندی سے اس طریقے سے جوڑے رہیں کہ جس طریقے سے جوڑنے کا حق ہے۔ اور یقیناً ناظرین محترم، اس فرصت کے ماحول میں کہ جب ہم اپنے گھروں میں ہی ہیں، گھروں میں محفوظ ہیں، تو ہمارے پاس ایک بہت ہی فرصت کا موقع ہے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کو اچھے سے انجام دے سکیں۔ ناظرین محترم، یہ رات بہت ہی عظمتوں والی اور برکتوں والی رات۔ یہ رات ہر سال میں ایک بار آتی ہے، مگر اس رات کی منزلت بہت زیادہ بیان کی گئی۔ اس رات کے سلسلے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ خداوند عالم فرماتا ہے اس رات کی عظمت و برکت کے بارے میں کہ ہم نے اس رات کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے اس رات میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں، قدر والی رات میں، قدرت والی رات میں، شرافت والی رات میں، اس عظمت و برکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو اب ہم چونکہ ناقص العقل ہیں، ہمارے پاس اتنی زیادہ اہمیت اور اتنا زیادہ علم اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اس رات کی وضاحت کر سکیں۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ رات کون سی رات ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے پورے سال کے 365 یا 354 دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان تمام اوقات میں، ان تمام دنوں میں یہ دن ہی کیوں قرآن کی تنزیل کے لیے چنا گیا؟ آئیے پوچھا جائے کہ کیا مرحلہ ہے شب قدر کے سلسلے کا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہودی بہت ہی زیادہ اپنے معبود کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس زیادہ وقت تھا۔ جو گزشتہ پیغمبر اکرم سے پہلے کی امتیں تھیں، ان کے پاس ایک وقت تھا، ان کی عمریں زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، ان کے پاس عبادت کرنے کا وقت ہوا تھا، مگر امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت کم تھا، عمریں کم تھی۔ تو رنج کے عالم میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار اب یہ جو کم عمر والے بندے ہیں ان کی عبادت کا کیا، ان کو وہ عبادت کیسے ملے گی؟ تو اس رات کو اللہ نے پیغمبر اکرم کے طفیل میں فرمایا۔ اس رات کی عظمتوں و برکتوں کو آئیے قرآن سے دریافت کریں کہ اس رات میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس رات کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں ہونے والا ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ رات کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی منزلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم اس رات کو درک نہیں کر سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی عظمت کو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی برکت کو۔ کون سی رات ہے؟ پروردگار عالم، جس رات کی عظمت کو جب ہم درک نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم تو ہی بتا کہ اس رات میں کیا عظمتیں ہیں، اس رات میں برکتیں کیا ہیں۔ آواز قدرت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے پروردگار جب ہم درک نہیں کر سکتے کہ رات کون سی رات ہے تو تو بتا دے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔
1000 راتوں سے افضل نہیں ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، بس جلدی جلدی میں اپنی بات کو تمام کروں، یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی پوری رات عبادت خداوندی میں صرف کریں۔ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے یہ رات، اور ہر سال یہ رات ایک بار ضرور آتی ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، تو یہ رات ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ہمارا پیغام آپ کی خدمت میں بس آج کا یہ ہے کہ ہمیں مکمل شب قدر کی رات اپنے پروردگار کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اپنا تمام وقت صرف کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو اس رات کی عظمت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، تمام سننے والے اور دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کی اس رات کے صدقے میں دلی جائز حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار خصوصی دعا اس شب میں یہ ہے کہ آج کی شب کے صدقے میں فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور آخری میں پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ آج دعا کریں، جب آپ آج عبادت خداوندی کریں، تو اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، خصوصاً ان مرحومین کو جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودی بہت ہی زیادہ اپنے معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس زیادہ وقت تھا۔ جو گزشتہ پیغمبر اکرم سے پہلے کی امتیں تھیں، ان کے پاس ایک وقت تھا، ان کی عمریں زیادہ طویل ہوا کرتی تھیں، ان کے پاس عبادت کرنے کا وقت ہوا تھا۔ مگر امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وقت کم تھا، عمریں کم تھی، تو رنج کے عالم میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار اب یہ جو کم عمر والے بندے ہیں ان کی عبادت کا کیا، ان کو وہ عبادت کیسے ملے گی؟ تو اس رات کو اللہ نے پیغمبر اکرم کے طفیل میں فرمایا۔ اس رات کی عظمتوں و برکتوں کو آئیے قرآن سے دریافت کریں کہ اس رات میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس رات کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں ہونے والا ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ رات کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی منزلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم اس رات کو درک نہیں کر سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی عظمت کو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی برکت کو۔ کون سی رات ہے؟ پروردگار عالم، جس رات کی عظمت کو جب ہم درک نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم تو ہی بتا کہ اس رات میں کیا عظمتیں ہیں، اس رات میں برکتیں کیا ہیں۔ آواز قدرت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے پروردگار جب ہم درک نہیں کر سکتے کہ رات کون سی رات ہے تو تو بتا دے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، بس جلدی جلدی میں اپنی بات کو تمام کروں، یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی پوری رات عبادت خداوندی میں صرف کریں۔ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے یہ رات، اور ہر سال یہ رات ایک بار ضرور آتی ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، تو یہ رات ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ہمارا پیغام آپ کی خدمت میں بس آج کا یہ ہے کہ ہمیں مکمل شب قدر کی رات، اللہ کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ رات کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی منزلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم اس رات کو درک نہیں کر سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی عظمت کو، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کی برکت کو۔
کون سی رات ہے؟ پروردگار عالم، جس رات کی عظمت کو جب ہم درک نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم تو ہی بتا کہ اس رات میں کیا عظمتیں ہیں، اس رات میں برکتیں کیا ہیں۔ آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے پروردگار جب ہم درک نہیں کر سکتے کہ رات کون سی رات ہے تو تو بتا دے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ عظمتوں والی رات ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے، بس جلدی جلدی میں اپنی بات کو تمام کروں۔ یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی پوری رات عبادت خداوندی میں صرف کریں۔ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے یہ رات، اور ہر سال یہ رات ایک بار ضرور آتی ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، تو یہ رات ضرور آتی ہے۔ لہٰذا ہمارا پیغام آپ کی خدمت میں بس آج کا یہ ہے کہ ہمیں مکمل شب قدر کی رات اپنے پروردگار کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے اپنا تمام وقت صرف کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم کو اس رات کی عظمت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، تمام سننے والے اور دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کی اس رات کے صدقے میں دلی جائز حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار خصوصی دعا اس شب میں یہ ہے کہ آج کی شب کے صدقے میں فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور آخری میں پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ آج دعا کریں، جب آپ آج عبادت خداوندی کریں تو اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، خصوصاً ان مرحومین کو جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔